قریب نہیں جانا. جب گناہوں کو اللہ نے روک دیا، ان نفوس قدسیہ اور معطر وجود کے پاس نہیں جانا، تو میری ماں عائشہ بھی کردار میں اتنی صاف ہے، اتنی صاف ہے، اس میں شک نہیں جس طرح اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں شک نہیں ہے. بات سمجھیے آپ لوگ. اب آئیے دوسرے درجے پر. یہ تو میں نے ابتدا میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بیداری کے لیے میں نے یہ جملے بول دیے. دوسرا طبقہ ہے جو محفوظ ہے. احد کا میدان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی جگہ سے ذرا ہٹ گئے. ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت. لیکن اللہ نے اس موقع پہ کیا کہا؟ محبوب ان کے ہٹ جانے کو نہ دیکھنا. فاعف عنہم، میں تجھے ریکویسٹ بھیج رہا ہوں. واستغفر لہم، تو اسے قبول کر. یہ معافی بعد میں مانگیں گے، پہلے تیری طرف سے معافی کا اعلان ہو جانا چاہیے. یہ محفوظ لوگ ہیں. اور احد کے میدان میں جو جہاد کرنے والے ہیں، شہداء اللہ کے حضور جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان کی اللہ نے 4 صفات سورہ آل عمران میں بیان کی ہیں. آئیے قرآن کریم، رب تعالی نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. محبت سے بولو نا یار، اور محبت سے بولو. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. رب تعالی نے میدان احد میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی 4 فضیلتیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی فضیلت فرمایا میرے محبوب جنہوں نے میدان احد کے اندر میرے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. میرے محبوب انہیں مردہ گمان نہیں کرنا. دوسری فضیلت رب تعالی نے بیان کی، فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون. رب تعالی نے دوسری فضیلت یہ ذکر کی، میرے محبوب یہ زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور انہیں رزق دیا جاتا ہے. خوش آپ کے لوگوں، میں تفصیلی لحاظ سے بات نہیں کروں گا، ایک جملہ بولوں گا اور محبت سے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا. جن لوگوں نے اسلام کی بلندی کے لیے، جن لوگوں نے اسلام کی ترقی کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہیں رب تعالی نے کچھ یوں بھی زندہ رکھا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کے تذکرے خوشاب میں ہو رہے ہیں. تفصیلی بات میں نہیں جاؤں گا، بس ہلکا ہلکا آپ کو کچھ باتیں سمجھ. کتنی فضیلتیں بیان کی احد والوں کی؟ اور خوشاب کے لوگوں، تیسری فضیلت ذرا سنو نا. قرآن کا طالب علم، قرآن کی سیر کرواؤں گا. فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی. رب تعالی نے شہدائے احد کی تیسری فضیلت یہ ذکر کی ہے، فرمایا کہ رب تعالی نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ وہاں عطا کیا ہے نا، یہ شہدائے احد اس اللہ کے فضل پہ خوش ہو گئے.
یہاں پہ میں اپنا مضمون روک کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں خوشاب کے لوگوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو رب تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ ساری فضیلتیں صحابہ کو مل گئیں. لیکن یاد رکھو نا، ایک جملے میں بات سمجھاؤں گا خوشاب کے لوگوں. ایک چیز ایسی ہے جو سارے مومنین کو رب تعالیٰ نے جنت میں عطا کرنی ہے. آؤ مشکات شریف کی روایت سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں خطاب کریں گے، آواز دیں گے، انہیں بلائیں گے. جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک. مولا ہم نے دنیا کے اندر تیرے حکموں پہ جی جی کیا ہے نا، آج جنت میں تو ہمیں بلا رہا ہے نا، بتا میرے مولا کیا حکم. رب تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں ذرا مجھے یہ بتاؤ نا کہ تم مجھ سے راضی ہوئے ہو کہ یا کہ نہیں. جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضا، مولا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کہ ہم تجھ پہ راضی نہیں ہیں. ہم طلب دل میں کرتے ہیں، چیز تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے، تھکاوٹ ہمیں کوئی نہیں، پریشانی ہمیں کوئی نہیں. مولا کون سی کسر رہ گئی کہ ابھی تو ہم تجھ سے راضی نہیں. رب تعالیٰ فرمائے گے اے میرے پیارے اور لاڈلے جنتیوں، ابھی میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا ہے. وہ کون سا تحفہ؟ فرمایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اے میرے پیارے جنتیوں، آخری تحفہ یہ لے لو کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. لیکن خوشاب کے لوگوں، آپ نے اس مقام پہ سبحان اللہ تو کہہ دی، لیکن اگلے جملے پہ اس سے پڑھ کے مجھے سبحان اللہ چاہیے. رب تعالیٰ نے عام مومنین کو رضا کا پروانہ جنت میں عطا کرنا ہے، لیکن قربان جاؤں پیارے محمد کے پیارے یاروں پر کہ وہ چلتے دنیا پر ہیں، سلام جنت کے انہیں ملا کرتے ہیں. یہ میرے یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے دوستو، اور 11ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ صحابہ بھی تو مجھ پر ہر حال میں راضی رہے ہیں نا. کیا مطلب خوشاب کے لوگوں؟ ذرا توجہ کیجئے گا. مطلب اس کا یہ ہے رب تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا، میں نے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو مکہ چھڑوایا، یہ پھر بھی مجھ پہ راضی ہیں. میں نے آبا و اجداد ان کے چھڑا دیے، یہ پھر بھی راضی ہیں. ادھر بلال کو دیکھو نا، تپتی ریت پہ لیٹ کے بھی میرے گیت گاتا ہے. صحابہ کو دیکھو نا، تختے پہ لٹک کے بھی مجھے یاد کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ہر حال میں مجھ پہ راضی رہے. میں نے عام لوگوں کو جو رضا کا پروانہ جنت میں دینا ہے، میں نے وہی پروانہ یاروں کو دنیا کے اندر ہی عطا کر دیا ہے. اب سنیے گا رب تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رب تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی خوشاب کے لوگوں ایک جملہ بولوں گا، اور یاد رکھنا یہ جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. الہام ہونے لگے تو مجھ فقیر کو بھی ہو سکتا ہے نا.
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. میں یہاں پہ ایک جملے میں معنی کروں گا، دوستو پسند آئے صحابہ کی محبت میں ہاتھ بلند کر دینا. رب تعالیٰ نے اس آیت کے ضمن میں گویا ایک بات سمجھا دی. رب تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کے دل و دماغ کے اندر جنت کا اتنا تصور نہیں ہوا کرتا تھا جتنا جنت میں صحابہ کا تصور ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، نعرہ محمدی نعرہ محمدی نعرہ صدیقی. اسی کو نعرہ سمجھے جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. مجھے وقت دے ذرا، میں نے 12:50 پہ بیان ختم کرنا ہے، سنیے گا. رب تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جن صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے نا، جن کے دل و دماغ میں جنت کا اتنا تصور نہیں ہوتا تھا جتنا جنت میں صحابہ کا تصور ہوتا تھا. ذالک الفوز العظیم. یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. خوشاب کے لوگوں بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں. قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن سے بات کرتا ہوں. اکابرین تشریف فرمائے، جید علماء بھی میری تائید کریں گے. میرے دل میں سوال پیدا ہوا، مولا تیرے پیارے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کامیاب ہو گئے ہیں نا، مولا کتنے فیصد نمبر لے کے کامیاب ہوئے؟ 40 والا بھی پاس ہو جاتا ہے، 80 والا بھی پاس ہو جاتا ہے. مولا تیرے محبوب کے یار کتنے نمبر لے کے پاس ہوئے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر پیارے یاروں کا تو فیصد دیکھنا چاہتا ہے نا، جس آیت میں میں نے ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا اس آیت کا نمبر دیکھنا. میں نے جب اس آیت کا نمبر دیکھا تو یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت. رب نے مسئلہ سمجھا دیا کہ پیارے محمد کے پیارے یار 100% نمبر لے کے کامیاب ہو چکے ہیں نا. اصل مضمون نہیں بھولنا، اصل مضمون نہیں بھولنا. واپس آؤ. شہدائے احد کی رب تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں. پہلی فضیلت انہیں مردہ گمان نہ کرو نا. دوسری فضیلت انہیں رب کے حضور رزق ملتا ہے. اور تیسری فضیلت کہ رب نے جو انہیں جنت میں عطا کر دیا یہ اس پہ خوش ہو گئے ہیں نا. اور چوتھی فضیلت فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ لوگ جنت میں پہنچ کر اتنے خوش ہو چکے ہیں کہ ہم سے بعد جو آئیں گے ہمارے مشن کو جنہوں نے زندہ رکھا ہے ان کے بھی روح نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ انہیں بھی جنت کا مہمان ضرور بنائے گا. سبحان اللہ. بات سمجھئے کتنی فضیلتیں بیان ہوئی؟ 4. لیکن میں ایک موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جو مجھے موضوع ملا ہے. یاد رکھو نا خوشاب کے لوگوں ذرا توجہ کرو. بدر کے اندر 14 صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، احد میں 70 نے، اور حنین کے اندر 4 صحابہ نے، خندق کے اندر 6 صحابہ نے، خیبر کے اندر 10 صحابہ نے، فتح مکہ کے موقع پر 2 صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا. اور مصلح رسول پہ شہید ہونے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. کون حضرت عمر؟ آؤ خوشاب کے لوگوں یہاں بھی چلتے چلتے ایک بات سمجھاؤں. میں حضرت عمر کی فقاہت پہ قربان جاؤں، میں حضرت عمر کی سمجھداری پہ قربان جاؤں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان فوت ہو گئے، وہ شام کے والی ہیں، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کے پاس گئے.
جا کے ان سے تعزیت کی۔ ابو سفیان نے پوچھا اے امیر المومنین اب شام کا والی کس کو بناؤ گے؟ حضرت عمر نے فرمایا جو میرے پاس یزید بن ابو سفیان کی وفات کی خبر لے کے آیا تھا نا، میں نے اسے کہہ دیا ہے اب اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی حضرت معاویہ شام کا والی بنے گا۔ اب حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے امیر المومنین یہ کیا ہوا؟ پہلے اس کا بڑا بھائی تھا، اب چھوٹا بھائی والی بن گیا، گورنر بن گیا ہے۔ کمال کے جملے ذرا سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان حکومت میں نے چلانی ہے، مجھے پتا ہے کون سا بندہ کہاں صحیح کام کرے گا۔ میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں جس طرح فیصلہ کیا ہے نا میں اس پہ مطمئن ہوں۔ سارے خوشاب کے لوگوں محبت سے بولو نا، جس معاویہ کی صلاحیتوں پہ حضرت عمر مطمئن ہے اس معاویہ کی صلاحیتوں کے ہم سارے بھی معترف ہیں۔ بات سمجھئے آپ لوگ، میں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں ذرا سمجھئے گا۔ میرا الحمدللہ موضوع بڑا تسلسل کے ساتھ اور باربط ہے۔ احد کے اندر 70 شہداء شہید ہوئے، کتنے؟ تھوڑا سا آپ بھی بولو نا، محبت سے بولو ذرا۔ اور بدر کے اندر کتنے؟ 14۔ حنین کے اندر 4، خندق کے اندر 6، فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابہ کرام، خیبر کے موقع پہ 10 صحابہ کرام نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور مسلح رسول پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن خوشاب کے لوگوں محبت میں سبحان اللہ ضرور کہنا، بڑے بڑے صحابہ نے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں نا، 27,000 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں نا، 250 صحابہ نے دور نبوی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن سید الشہداء کا لقب کسی کو نہیں ملا۔ سید الشہداء کا لقب میرے محبوب کے سگے چچا حضرت حمزہ کو نصیب ہوا ہے۔ سبحان سبحان، کتنے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بات سمجھ، آپ تھکے تو نہیں؟ آپ تھکے تو نہیں؟ جی جی، کتنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن سید الشہداء کون ہے بولیے؟ ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، حضرت عمر بھی تمہیں نظر آئیں گے، حضرت عثمان بھی تمہیں نظر آئیں گے، احد و بدر کے، خندق اور خیبر اور فتح مکہ کی شہداء نظر آئیں گے، لیکن قیامت کے دن سید الشہداء اگر تمہیں نظر آئیں گے تو حضرت حمزہ نظر آئیں گے۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سمجھیے گا ذرا، اللہ اکبر۔ جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ کوہ صفا کے قریب جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ابو جہل نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کو شتم کیا۔ ایک وہاں لونڈی کھڑی تھی جس نے سارا منظر دیکھ لیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، واپس آئے تو لونڈی کہنے لگی ابو الحکم آج تیرے بھتیجے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ابو جہل نے جو بدتمیزی کی ہے، تو اگر یہاں پہ موجود ہوتا پریشان ہو جاتا تو اسے برداشت نہ ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ارادہ کیا کہ جس نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے میں اسے ضرور پوچھوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے قریب گئے، وہاں جا کر دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جا کر جھپٹ پڑے، اسے زخمی کر دیا۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے
امیر حمزہ لگتا یہ ہے تو نے اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جملہ بولا، محبت میں سبحان اللہ سارے کہہ دینا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا تمہاری نظروں میں نے آج دین چھوڑا ہے، لیکن حقیقت میں نے دین ہی آج قبول کیا ہے، میں نے دین ہی آج قبول کیا ہے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، اسلام کے دامن میں انہوں نے قدم رکھ لیا، بدر کا موقع آیا ہے نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دامن میں قدم رکھا ہے، بدر کا موقع آیا، حضرت امیر حمزہ نے طعیمہ کو قتل کر دیا جو کہ جبیر بن مطعم کے چچا لگتے تھے اور جو چچا تھا ان کا۔ اور جب احد کا موقع آیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 کفار کو یوں قتل کیا، تلوار چلاتے گئے، کسی کی گردن نیچے گر رہی ہے، کسی کے بازو نیچے گر رہے ہیں، کسی کی ٹانگ جدا ہو رہی ہے، کسی کا اوپر والا دھڑ جدا ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے امیر حمزہ کی تلوار کے سامنے یہ کاغذ کے انسان ہو۔ اب وحشی ایک غلام ہے جبیر بن مطعم کا، جبیر بن مطعم نے کہا اے وحشی تو غلام ہے نا، یاد رکھ غلامی کی زندگی کوئی پیاری زندگی نہیں ہوتی، غلامی کی زندگی کوئی خوبصورت زندگی نہیں ہوتی، مرضی سے بندہ تجارت بھی نہیں کر سکتا، مرضی سے بندہ اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اگر تو اپنی آزادی چاہتا ہے تو پھر بدر کے میدان میں حضرت علی نے اور حضرت امیر حمزہ نے میرے چچا کو قتل کیا، تو آزاد ہو جائے گا اگر تو محمد کے چچا امیر حمزہ کو قتل کرے گا۔ جہاں ایک بات سمجھیے گا، کون علی؟ تعارف ہے حضرت علی کا آپ کو؟ کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں بولیے، محبت سے بولیے، کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ 4 نمبر۔ سنیے گا کون حضرت علی؟ محبت میں میرا ساتھ دینا لوگو، وہ حضرت علی جنہوں نے نہج البلاغہ اٹھاؤ نہ ذرا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو پیار ہے ذرا ہاتھ بلند کرو نا، محبت میں ہاتھ بلند کرو نا۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جنہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا ہے ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد۔ میں لفظی معنی نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں اور معاویہ مخلوق ہونے میں برابر، اس لیے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ بتاؤ حضرت علی نے کس کو رب مانا؟ بتاؤ مشکل کشا کس کو مانا؟ حاجت روا کس کو مانا؟ حضرت علی نے نظر و نیاز کس کے نام کی؟ منت منوتی کس کے نام کی؟ حسن و حسین بیمار ہوئے حضرت علی نے کس کے در پہ سر جھکایا ہے؟ محبت سے بولو کس کے در پہ سر جھکایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اور میرے بھائی معاویہ کا رب ایک ہے، یعنی مخلوق ہونے میں ہم برابر۔ اور دوسری چیز فرمایا وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، میرا اور میرے معاویہ کا نبی ایک، یعنی ہم امتی ہونے میں برابر۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ، اور میرا اور میرے معاویہ کا مذہب ایک ہے، داعی اسلام ہونے میں ہم دونوں برابر۔ اگلا جملہ سنو اور کل والی سبحان اللہ بھی سائیڈ پہ کرو، اور آئندہ 2 دنوں میں جو سبحان اللہ کہنی ہے خوشاب کے لوگوں اسے بھی سائیڈ پہ کرو، محبت سے ہاتھ بلند کر کے حضرت علی کی بات پہ لبیک کہہ دو نا۔ حضرت علی نے فرمایا لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ
ولا یستزیدوننا. محبت میں سبحان اللہ کون کون کہے گا؟ محبت سے کون کہے گا؟ حضرت علی کا ساتھ کس کو چاہیے جنت میں؟ محبت سے. اب یہ جملہ سنو اور ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اور معاویہ مخلوق ہونے میں برابر. کہو بے شک. میں اور معاویہ امتی ہونے میں برابر. میں اور معاویہ مذہب کے اندر دونوں برابر ہیں. اور چوتھی چیز فرمایا لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. حضرت علی نے فرمایا محبت میں سبحان اللہ کہو گے نا، شوق سے کہو گے نا، وہ پیار سے کہو گے کہ نہیں کہو گے، محبت سے کہو گے نا. حضرت علی نے فرمایا جس لیول کا ایمان مجھ علی کا ہے نا اسی لیول کا ایمان میرے بھائی معاویہ کا ہے. سبحان اللہ. تو جس پہ حضرت علی مطمئن ہم بھی مطمئن ہیں کہ نہیں؟ آپس سے بولو. جسے حضرت علی نے اپنا 4 چیزوں میں برابر قرار دیا ہم بھی اس کا احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپس سے بولو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں. کون معاویہ دوستو؟ ذرا توجہ کیجئے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت بلادرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے ذرا مشورہ دو نا، مجھے ذرا مشورہ تو دو نا، میں حاج معاویہ کو قرآن کا کاتب بنا لوں کہ نہ بناؤں؟ حضرت جبرائیل امین نے مشورے میں جواب دیا استکتبہ، اے اللہ کے محبوب حضرت معاویہ کو قرآن کا کاتب بنا لو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَمِينٌ، معاویہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، یہ بڑا امانتی ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ نظرہ پھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں خوشاب کے لوگوں، محبت میں مجھے جواب دینا. معاویہ وہ جس پہ رسول اللہ بھی مطمئن ہے، معاویہ وہ جس پہ جبرائیل بھی مطمئن ہے، معاویہ وہ جس پہ حضرت عمر بھی مطمئن ہے، معاویہ وہ جس پہ حضرت علی بھی مطمئن ہے. تو محبت میں نعرہ لگا دو نا، پھر اس معاویہ پہ میں ذل الرحمن اور خوشاب کا یہ سارا مجمع بھی مطمئن ہے. ایسے ہی پیروں پر پچھا گیا معاویہ، معاویہ پیروں پر پچھا گیا معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی علی علی. یہ نعرے یہ نعرے ایمانی جذبے سے لگتے ہیں. اکیلے کی اتنی آواز ہے، سب کی آواز ہونی چاہیے. لگائے نعرہ جی. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 پیروں پر پچھا گیا معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ. خوشاب کے لوگوں آؤ نہ ذرا ایک نکتہ اور بھی ذرا فقیر کی زبان سے سنو نا. میرا بھائی پھر اسی طرح حضرت معاویہ سے محبت کا اظہار کرے گا، جواب میں آپ بھی اسی طرح اظہار کرو گے. رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. یہاں ذالک القرآن نہیں کہا، یہاں ذالک الکتاب کہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا. اشارہ کر دیا جس طرح اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب کے کاتب حضرت معاویہ کی عظمت میں بھی شک نہیں ہے. پیروں پر پچھا گیا معاویہ، معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ، معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ.
معاویہ کا نام کا نعرہ لگائے گا، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ سنیے سنیے سنیے. آپ کو موقع ملے گا. میرے دل میں سوال پیدا ہوا، مولا تو نے یہ والا جملہ قرآن کی شروع میں کیوں ذکر کیا؟ ذالک الکتاب. رب تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے قرآن کی صداقت شروع ہوگی میں نے ذالک الکتاب کہہ کر وہیں سے پیارے معاویہ کی امانت کو بھی ثابت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھیے جی، یہ حضرت معاویہ کون ہیں جن پہ حضرت علی مطمئن اور حضرت علی اور حضرت حمزہ نے بدر کے میدان میں طعیمہ کو قتل کیا ہے. وحشی کو جبیر بن مطعم، وحشی نے جبیر بن مطعم کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دیا. کیسے شہید کیا؟ اوٹ لگا کے بیٹھ گیا ہے، اور جب حضرت امیر حمزہ قریب آئے اس نے نیزہ مارا، حضرت امیر حمزہ کی ناک میں لگا، آر پار ہو گیا، جھکتا چلا گیا. محبت میں مجھے جواب دو نا، محبت میں مجھے جواب دو نا. خوشاب کے لوگوں، کوئی جتنا بھی بدانے کارزار میں مضبوط ہو لیکن ایک نہ ایک دن جھک تو جاتا ہے. جھکنے سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ محبت سے بولو، جھکنے سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو گئی. حضرت امیر حمزہ اتنے مظلوم صحابی ہیں جن کا مسئلہ کر دیا گیا، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر دیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا. اگرچہ اس بات کا بعض لوگوں نے انکار کیا لیکن ایک خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانا چاہا. اسی امیر حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر، اسی امیر حمزہ کی شہادت کو دیکھ کر، اس انداز کو دیکھ کر، اس وجود کی حالت کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت عند اللہ حمزہ. ہاں، سید الشہداء کون ہے؟ بولو، سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ. اب وحشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کر دیا ہے، وحشی تو آزاد ہو گیا ہے نا، لیکن یاد رکھو نا دوستو، وحشی کو کیا پتا تھا میں اس غلامی سے آزاد ہو رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد میں اس کی غلامی میں آ رہا ہوں، ہے نا، اس کی غلامی میں آ رہا ہوں. اب حضرت وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اللہ کے محبوب میرے دل میں اسلام کی محبت آ چکی ہے، ذرا مجھے اجازت دو نا، میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہوں. اور قرآن کریم تو یہ کہتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. قرآن تو یہ کہتا ہے بتاؤ نا میرے لیے کوئی رخصت ہے یا کہ نہیں؟ مجھ سے تو قتل ہو گیا حضرت حمزہ، میں نے تو اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے. جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جتنے بھی گناہ ہو جائیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کر لے توبہ، اسلام میں تیرے لیے جگہ موجود. وحشی کہنے لگا میرے لیے اسلام میں جگہ تو موجود لیکن اس میں شرطیں زیادہ ہیں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، شاید مجھ سے صحیح عمل نہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی، رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تعالیٰ
نے فرمایا اے میرے محبوب وحشی کو بتا دیجئے اگر شرک نہیں کرے گا تو رب چاہے گا تو جنت میں ڈال دے گا۔ وحشی کہنے لگا پتہ نہیں اس کی مشیت کے تحت میری مغفرت ہے یا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ رب نے پھر قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے، رب کہتے ہیں اے میرے بندو گناہوں کی گٹھریاں لے کے آؤ گے، گناہوں کے بنڈل اٹھا کے لاؤ گے، میرے در پہ آ کے سچے دل سے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، توبہ و استغفار کرو گے، سابقہ گناہوں کی رو رو کے معافی مانگو گے۔ آئے تھے تم تو شیطان کے دوست تھے، جب میرے دربار میں رو رو کے معافیاں مانگو گے میں غفار بھی ہوں نا، میں رحیم بھی ہوں نا۔ آئے تھے شیطان کے دوست تھے، واپس جاتے ہوئے میرے ولی بن کے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں دوستو میرے پاس وقت نہیں، میں نے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل سے سنانا تھا، وقت تھوڑا چونکہ میں کچھ اور چیزیں بھی سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ بتاؤ نا ذرا خوشاب کے لوگوں صحابہ کرام کا کتنا مقام ہے، محبت سے بولو کہ رب تعالیٰ نے رضا کا پروانہ انہیں کہاں عطا کر دیا ہے۔ آئیے سورہ انعام کی آیت پڑھنے لگاؤں، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن پڑھے شیخ القرآن یا قرآن پڑھے کچھ جیسا فقیر ذل الرحمن، قرآن کی تاثیر ضرور ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جی ہاں کچھ نظروں سے اوجل بھی ہیں، یہاں بھی عقیدہ سمجھ آ جائے، جس کی نظروں سے کوئی بھی اوجل نہیں وہ صرف کون ہے؟ ہمیں بہانا چاہیے توحید کا، ہمیں بہانا چاہیے توحید کا۔ محبت سے سنو جی، رب تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا میرے محبوب آپ کے پاس ایماندار لوگ آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، انہیں سلام کہہ دینا۔ یہ جو سلام من ہے نا یہ جنت کا سلام ہے۔ آئیے قرآن کا طالب علم اور قرآن پڑھوں گا 24واں پارہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔ جنت کا سلام کیا ہے؟ بولو نا سارے سلامون، بولو سلامون۔ عام مومنین کو رضا کا پروانہ بھی جنت میں ملے گا، عام مومنین کو سلام بھی جنت والا جنت میں ملے گا، لیکن قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یاروں پر جنہیں رضا کا پروانہ بھی دنیا میں مل گیا اور جنت والا سلام بھی رب نے دنیا میں عطا کیا ہے۔ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سنی مجھ سے، ابھی سنی ہے، لیکن یہاں ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں، سنو گے آپ لوگ؟ سنو گے؟ سنیے گا۔ میرے دل میں سوال آیا، میرا کوئی بزرگ کوئی بھائی مجھ سے سوال کرتا ہے مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ نا، عام مومنین کو یہ والا سلام جنت میں ملے گا اور صحابہ کو دنیا میں مل گیا ہے، حالانکہ دنیا اور جنت کا بڑا فرق ہے۔ صحابہ کو دنیا میں کیوں مل گیا؟ جملہ بولوں گا محبت میں سبحان اللہ کون کون کہے گا؟ بولو نا، بعد میں پچھتاؤ گے کہ یہاں سبحان اللہ بنتی تھی، یہاں سبحان اللہ بنتی تھی، کہو گے نا انشاءاللہ؟ سنیے گا۔ ہاں دل میں سوال آیا مولا تو نے صحابہ کو جنت والا سلام دنیا میں کیوں دے دیا، حالانکہ دنیا کہاں اور جنت کہاں؟ رب تعالیٰ نے میرے دل میں جملہ القاء کیا، یہ نورانی چہرے والے بزرگ میری تائید کریں گے۔ رب نے میرے دل میں جملہ القاء کیا، اے میرے بندے ذل الرحمن تو میری توحید سناتا ہے نا، چل تجھے عظمت صحابہ پہ ایک جملہ دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے میرے دل میں جملہ ڈالا،
یہ نہ دیکھ صحابہ کو دنیا میں جنت والا سلام ملا، یہ دیکھ صحابہ کو سلام کس کی مجلس میں ملا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں محبت میں سبحان اللہ کہنا۔ رب نے مسئلہ سمجھا دیا، 1000 جنتیں مل جائیں، 1000 جنتیں جمع ہو جائیں، جس مٹی کے ڈھیر پر میرا محمد ڈیرا لگائے، صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں، وہ حلقہ اور وہ جگہ جنت سے بھی پیاری ہو جاتی ہے۔ سبحان، محبت سے کہو سبحان۔ ہاں یہ صحابہ ہے۔ آئیے قرآن کا ایک حصہ، پہلا پارہ آخری، قرآن کا طالب علم، قرآن کا طالب علم سنیے گا۔ رب تعالیٰ نے آخری پہلے پارے کے آخری رکوع میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جانا میں کوئی نہیں ہے جب تک میں خود سیر نہیں ہوں گا، اور وہ سیر ہوگا آپ کی سبحان اللہ سے۔ آپ محبت سبحان اللہ کہو، 10 منٹ مجھے اور دے دو، میں آپ کو بڑے انشاءاللہ زاویے دکھانا چاہتا ہوں عظمت صحابہ کے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، معیار ایمان کس کو بنایا ہے؟ آگے چلو نہ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ رب تعالیٰ نے ادھر قبلے کا ذکر کیا، ادھر صحابہ کا ذکر کیا، مولا ربط سمجھ نہیں آیا، پچھلے رکوع میں صحابہ کا ذکر، اگلے رکوع میں قبلے کا ذکر، مولا ربط کیا ہے؟ آؤ پھر ایک فقیر سے ربط سنو نا۔ رب تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، یہ نماز والا قبلہ ہے، وہ ایمان والا قبلہ ہے۔ تو سبحان اللہ کہہ دی تھی، کہہ دی تھی سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ آگے کہنے سے جسے گل پوری ہو رہی ہے، کہو گے سبحان اللہ۔ دائرہ شریعت میں رہ کر ہلکی سی خوشطبی جائز ہے، بات سمجھ کے آپ کو بیدار بھی تو رکھنا ہے نا جی، سمجھیے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں نے نماز والا قبلہ سنایا ہے، اور ادھر پچھلے رکوع میں ایمان کا قبلہ۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرح قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز ٹھیک نہیں، صحابہ جیسا ایمان نہ ہو تو ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ صحابی ہے نبی، صحابہ صحابہ۔ ہاں آؤ تنزل المال کی روایت سناتا ہوں، دیکھو حدیثیں بھی کھول رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی آیات بھی سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ ہاں رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، علماء تو کہہ دو سبحان اللہ، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ محمد کا چناؤ بھی کس نے کیا ہے، اور میرے لیے میرے یاروں کا چناؤ بھی کس نے کیا ہے۔ ہاں خوشاب کے لوگوں پھر محبت میں بات سنو نا، دلیل سے بات کر رہا ہوں، دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ نبوت بھی میرے رب کا چناؤ ہے، اور صحابیت بھی میرے رب کا چناؤ ہے۔ یہ جملہ پہلے بھی سنا، علماء سے سنو، اسی حدیث سے استدلال کر دی، میں نے وہ حدیث بھی پڑھ دی آپ کے سامنے، پوری حدیث نہیں سناؤں گا، ذرا یہاں بات ہوتی ہے۔ بتاؤ نا ذرا رسول اللہ آخری نبی بنے تو کس کا چناؤ ہے؟ یہاں بھی ایک جملہ بولوں گا، کوئی ساتھی تیار رہے، نعرہ ہونا چاہیے۔ یہ عشق و محبت کی محفل ہے نا محفل، یہ عشق و محبت کی محفل، دیوانہ وار ہو کے بیٹھیے، مستانہ وار ہو کے بیٹھیے، یہاں نعرہ ہونا چاہیے۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا کس کا چناؤ؟ بولو نا خوشاب کے لوگوں، جب تک میرا دل نہیں بھرے گا میں اگلا جملہ نہیں بولوں گا۔ بتاؤ نا رسول اللہ کا چناؤ کس کا ہے؟ اور محبت سے بولو رسول اللہ کا چناؤ کس کا ہے؟
اور محبت سے بولو رسول اللہ کا چناؤ کس کا ہے؟ اگلا جملہ بولوں تو سبحان اللہ کون کہے گا؟ بولو نا کون کہے گا؟ سنو ذرا خوشاب کے لوگوں، اگر رسول اللہ کا چناؤ رب کی طرف سے ہے تو خلافت بلا فصل کے لیے چناؤ ابو بکر کا بھی رب کی طرف سے ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر کا ہم سفر ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر۔ نعرہ آپ نہیں لگانا ہے، میں نے پہلے کہا عام طور پہ ہم نعرے پسند نہیں کرتے، لیکن یہ عشق و محبت کی مجلس ہے، یہاں نعرے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سنیے گا، بتاؤ ذرا نبوت کا چناؤ بھی کس کا ہے؟ محبت سے نبوت کا چناؤ بھی کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آج کل سعودی گڈی نکلنے گھنٹہ لا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اسی بھی ہوں گھنٹہ ہویا صرف گڈی اسٹیشن باہر نکلی، سمجھ آئے؟ ہاں سمجھو، نبوت کا چناؤ بھی کس کی طرف سے؟ محبت سے بولو نا یار، رسول اللہ کی شفاعت نہیں چاہیے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں پینا؟ تو پھر بولو نا، نبوت کا چناؤ بھی کس کی طرف سے؟ تو خلافت بلا فصل کے لیے ابو بکر کا چناؤ بھی کس کی طرف سے؟ آؤ نا ذرا پھر ایک بات سنو نا خوشاب کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام آخری چل رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، رسول اللہ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر۔ اس کا ترجمہ بھی میں الہامی کروں گا، خدا شاہد ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، سچ بول رہا ہوں۔ پہلا جملہ اس کا آپ نے سنا ہوگا، میں اشارہ نہیں کرتا، پہلا جملہ سنا ہوگا، لیکن اگلا جملہ میں خود کروں گا، اور سبحان اللہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صدیق اکبر کا نعرہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت بلا فصل پہ دلیل دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے، میں نماز پڑھانے نہیں آیا۔ یہاں تک سنا ہوا ہے آپ نے؟ سنا ہوا ہے پکی گل ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، پھر فقیر کے لیے دعا کر دو گے انشاءاللہ، مرتے دم تک ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تا حیات چلے گا۔ کہہ دو یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم، سنو ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر مکانک یا ابا بکرین، ٹھہرا رہے ابو بکر، ٹھہرا رہے، میں نماز پڑھانے نہیں آیا، میں تو تیری خلافت بلا فصل پہ مہر لگانے آیا ہوں۔ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر جس کا دین پر ابو بکر، ابو بکر چرچ جس کے عرش پر ابو بکر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر۔ سنیے ایک اور جملہ سنیں گے آپ لوگ؟ ذوق تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بیٹھیں گے آپ کچھ دیر اور، صرف پونا گھنٹہ اور، سمجھیے تیری بات سنیے، تیری بات ساری رات تیری بات میں کوئی ساری رات سنانی، میں سویرے جا کے سبق پڑھانا۔ اچھا اب سمجھیے گا بات، ذرا سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب ابو بکر ٹھہرا رہے اپنی جگہ پر۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ رسول اللہ نے دیکھا حضرت صدیق اکبر نماز سے لیٹ ہو گئے، حضرت عمر جماعت کرانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ معنی کیا اس کا بتاؤ، معنی کیا ہے؟ نہیں، لیکن اس نہیں کا معنی تھوڑا سا وضاحت سے کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر لا، میں محمد
اور نماز پڑھانے کے لیے میں نہ آؤں، لا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں سجدہ، ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ آؤ آخری پارہ، 30واں پارہ، واللیل اذا یغشا، یہ سورہ ابی بکر ہے۔ اس سے اگلی سورت والضحیٰ سورہ محمد ہے۔ سوال ہوا یا اللہ تو نے صدیق اکبر والی سورت کو پہلے ذکر کیا، سورہ محمد کو بعد میں ذکر کیا جس میں رسول اللہ کی صفت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا محمدی بننا ہے نا تو پہلے صدیقی بن، صدیق اکبر کو قدموں کو ہاتھ لگائے بغیر تو محمدی نہیں بن سکتے۔ یہ بات تو میں کر کے نکل گیا، لیکن اگلی بات سمجھاؤں، واللیل اذا یغشا یہ کس کی صفت ہے؟ اس صورت میں صدیق اکبر کی، اور لفظ کیا ہے؟ واللیل، کیا ہے؟ اور والضحیٰ کہا، والضحیٰ کے فوراً بعد اگلی آیت میں پھر واللیل کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا خوشاب کے لوگوں، جس طرح رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے ابو بکر کو پہلے ماننا ضروری ہے۔ کوئی کہے میں صدیق اکبر کو نہیں مانتا، میں محمدی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولا والضحیٰ کے فوراً بعد دوبارہ واللیل کیوں کہہ دیا؟ پیچھے بھی تو کہا تھا نا، رب نے مسئلہ سمجھایا، وہاں واللیل کہا تھا کہ محمدی بننے کے لیے صدیقی بننا بھی لازم، اور یہاں والضحیٰ کے بعد فوراً دوبارہ واللیل کہہ کر اشارہ کیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد فوراً مصلی کا جو وارث بنے گا واللیل وہ بھی ابو بکر بنے گا۔ جنتی جنتی، ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، یارے حق پیارے حق، اصحاب نبی کے سارے حق، یارے حق پیارے حق، اصحاب نبی کے سارے حق۔ یہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ نا بات کون پیغمبر کبھی سوچا؟ آؤ سناتا ہوں۔ فرمایا رأسہ من البرکات، نبی کی بھی شان تو ہونا، غلاموں کی شان ہے تو آقا کی کیوں نہ ہو؟ ہاں، رأسہ من البرکات، میں اشاروں سے ترجمہ کروں گا، یہ رسول اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کہتے جاؤ محبت سے، وقت مختصر، پھر آخر میں ایک جملہ بولوں گا اور دعا کرتے ہیں۔ رأسہ من البرکات، مولا جو اس موقع پہ سبحان اللہ کہے، مقروض ہے قرضے اتار دے، بیمار ہے مولا شفا دے دے، پریشان ہے مولا خوشیاں دے دے، کسی گناہ میں مبتلا ہے مولا نیک کر دے، یا اللہ رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنانا، کوئی خاموش نہ رہے۔ رأسہ من البرکات، عینیہ من الحیاء، وأذنیہ من العبرہ، ووجہہ من الرضا، ولسانہ من الذکر، وشفتیہ من التسبیح، وصدرہ من الاخلاص، وقلبہ من الرحمہ، وفؤادہ من الشفقہ، وشعرہ من نبات الجنہ۔ سر کو برکت سے بنایا، آنکھوں کو حیا سے بنایا، چہرے کو رضا سے بنایا، زبان کو ذکر سے بنایا، ہونٹوں کو تسبیح سے بنایا، سینے کو اخلاص سے، دل کو رحمت سے، دل کے اندرونی حصے کو شفقت سے، اور اگلا جملہ سنو، وَشَعْرُهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، رسول اللہ کے زلف مبارک کو رب تعالیٰ نے جنت کی ٹہنیوں سے بنایا ہے۔ جمال محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آخری جملہ، ہاں، وصدرہ من الاخلاص، وقلبہ من الرحمہ، وفؤادہ من الشفقہ، وشعرہ من نبات الجنہ۔ محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ آخری جملہ بولنے لگا ہوں، فرمایا بریقہ من عسل الجنہ، رسول اللہ کے تھوک مبارک کو، لعاب دہن کو جنت کے شہد سے بنایا ہے۔ سبحان۔ آؤ آقا کا تذکرہ ہو گیا، اب آؤ پھر غلام کے تذکرے کا۔
بلکہ ایک غلام نہیں سارے غلاموں کے تذکرے پر. دوستو یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں ہر بات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. میں کہتا ہوں جس نے صحابہ سے محبت رکھی رب اس کا سینہ صحابہ کی محبت کے لیے کھول دیتا ہے. یہ جملہ بھی بولنے لگا ہوں خدا مجھے صحابہ کے دفاع میں میری جان لے. اللہ مجھے ساری زندگی لمبی زندگی ہو اور صحابہ کے دفاع والی ہو. کہو انشاءاللہ. سنو آخری جملہ بولنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے لیے نہیں کہتا. چندہ مانگ رہا ہوں پیسے کا نہیں سبحان اللہ کا اور صحابہ سے محبت کا. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ ہاں. صحابہ کون؟ فرمایا جن کا منتہی الوہیت والا ہو. الوہیت مانا معبود. جن کا منتہی الوہیت والا ہو اور جن کا استاد ختم نبوت والا ہو اور جن کا نصاب تعلیم الفاظ خدا بندی ہو اور جن کی جائے تعلیم قبلہ ہو ان کے امتحان دلوں کے ہوا کرتے ہیں. جملہ پورا نہیں ہوا لیکن یہ پیچھے ہندوستان والے بنگلہ دیش والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں بھائی؟ اور میری زبان سے اعتبار کر لو مسجد وچ بیٹھا آخری جملہ آخری اور تو سبحان اللہ کہو گے آخری دفعہ کہو گے سبحان اللہ. سنیے ہاں جن کا منتہی الوہیت والا ہو. کہو بے شک. جن کا منتہی الوہیت والا ہو جن کا استاد ختم نبوت والا ہو جن کے نصاب تعلیمی نصاب الفاظ خدا بندی ہو جن کی جائے تعلیم قبلہ ہو ان کے امتحان دلوں کے ہوا کرتے ہیں نا خوش آپ کے لوگوں. اور وہ اتنے کامیاب ہوا کرتے ہیں کہ چلتے فرش پہ ہیں اور سلام انہیں عرش والے ملا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ احباب کا بہت شکریہ. سپیکر والے بھائی کا بہت شکریہ. اللہ رب العزت انہیں بھی خوش رکھے آپ کو خوش رکھے. ہمارے بزرگ خواجہ محمد یعقوب صاحب کے اللہ زندگی دراز فرمائے صحت عطا فرمائے. آپ نے بڑے ذوق سے سنا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صحابہ کی عظمت کو خوشی سے سنا. اللہ ہمیں اسی طرح صحابہ کی محبت مزید نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلوات